آج کا ہمارا عنوان ہے صبر و برداشت۔ ہمارے ہاں عمومی ایک تصور پایا جاتا ہے اور جملہ بولا جاتا ہے کہ میرا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوتا۔ صبر ایک کیفیت ہے جو ہمارے جذبات کے ایموشن کو ایک اطمینان دے دیتا ہے، اور برداشت جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور آپ اسے برداشت کر جاتے ہیں، اور جب وہ زیادتی حد سے بڑھ جائے آپ اس معاملے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ برداشت یہ حیوان کی بھی صفت ہے، حیوانوں میں بھی برداشت ہے۔ کچھ حیوان جو بپھر جاتے ہیں وہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو ٹالرنس ایک خوبی ہے برداشت کی کہ انسان کے اندر برداشت ہو، لیکن صبر ایک اور مرحلہ ہے، اس کے آگے اور اوپر درجے کا مزید جو ہے اعلیٰ درجے کا ایک پیمانہ ہے صبر، کہ جب صبر ہم کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، حق کھا جائے، ظلم ہو جائے، ناانصافی ہو، زیادتی ہو، تو جب ہم اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں اسے پیش کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس سے بڑی کوئی ہائر عدالت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جب آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں ایک معاملہ لے کے، تو آپ پھر سٹی کورٹ کی طرف نہیں آتے۔ آپ جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں، اور اس کے باوجود آپ پریشان رہیں، دکھی رہیں، شاکی رہیں، شکوہ کریں، شکایتیں کریں، تو گویا آپ نے اپنا وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے زبان سے تو کہہ دیا، لیکن دل سے وہ معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کیا، تبھی تو آپ شاکی ہیں۔ جب آپ شکوہ چھوڑ دیتے ہیں اور شکایت کم ہو جاتی ہے، شکر بڑھ جاتا ہے۔ جب شکر کم ہو اور شکوہ زیادہ ہو، شکایت بڑھ رہی ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ برداشت کے اس معیار پر کھڑے ہیں، صبر کی وادی میں داخل نہیں ہوئے۔ جب صبر میں آپ صبر کی دہلیز پر چلے جاتے ہیں اور صبر کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو ٹوٹل معاملہ ہی آپ نے اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جب اللہ کے حوالے کر دیا تو آپ شاکی نہیں ہیں، اب آپ دکھی نہیں ہیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کو ایک جو ہے وہ بیسٹ پاسبل سٹیٹ دے دیتا ہے یہ صبر۔ صبر آپ کے ایموشن کو قرار دیتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد صبر کرنے والا گلے شکووں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ وہ دکھ میں بھی صبر کرتا ہے، وہ خوشی میں بھی صبر کرتا ہے، اس پر مصیبتیں آئیں یا جائیں اسے فرق نہیں پڑتا۔ گویا ہم یہ چاہتے ہیں جب ہمارے مطابق ہو، ہماری مرضی کے مطابق ہو، تب ہم صبر کریں گے، تو یہ صبر نہیں، یہ برداشت ہے۔ صبر یہ ہے کہ حالات میری مرضی کے ہوں یا نہ ہوں، میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاؤں۔ گویا اللہ کی مرضی کے مطابق اگر چل رہے ہیں، رب یہی چاہتا ہے، تو میں مشکل کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہوں۔ مشکل کو اب شکووں اور شکایتوں کے ساتھ، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی شے لٹ جائے یا حاصل ہو جائے، مل جائے یا برباد ہو جائے، ہر دو صورت میں اس کی زبان پر شکر رہتا ہے۔ تو جب شکر بڑھنے لگ جائے تو گویا صبر جو ہے وہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک اللہ کے کامل ولی تھے، اور وہ جا رہے تھے، کشتی پر سوار تھے، مال تجارت لے کے جا رہے تھے۔ اب خبر ملی کہ حضور جتنا بھی آپ کا مال تجارت تھا وہ سارے کا سارا دریا برد ہو گیا ہے، سمندر برد ہو گیا ہے، اور وہ ساری کشتی ڈوب گئی ہے، اور مال تجارت بھی فنا ہو گیا اور ڈوب گیا ہے۔ تو اللہ کے اس کامل ولی کا جو جواب تھا وہ اس سچویشن کی حقیقی ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ کے اس کامل بندے نے سر جھکایا اور سر اٹھا کے کہا شکر الحمدللہ۔ کچھ دیر گزری، چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہیں، اور ان کے جذبات جو ہے وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو، افسردہ ہو، پریشانی کے اثرات ہوں، انگزائٹی ہو،
کوئی ٹینشن ہو، بالکل مطمئن بیٹھے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں وہی بندہ لوٹ کے آیا، اس نے کہا حضور وہ جو پہلے میں نے خبر سنائی تھی وہ غلط تھی، آپ کے سامان تجارت کے بارے میں جو اطلاع دی گئی تھی وہ غلط خبر تھی، لہذا وہ سامان سارا بچ گیا ہے۔ تب بھی آپ نے اب خوشی میں جھوم کر یا چہرے کے تغیر پذیری کے بغیر آپ نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا الحمدللہ۔ گویا جب ہماری صورتحال یہ بن جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پر بھی شکر، چھن جائے اس پر بھی شکر، ہمارا جو تصور ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن تناظر کے درست ہونے سے جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے، تو ہمارے ہاں عمومی لوگ پھر گلے شکوے اور شکایتوں پر آ جاتے ہیں، اور ایکسٹریم پوزیشن یہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کریں گے، اے اللہ میں ہی ملا تھا، مجھے ہی بیمار کرنا تھا، مجھ پر ہی اس آزمائش کا آنا تھا۔ گویا بیماری کی اس امتحان میں آپ فیل ہو جاتے ہیں جب آپ شکوے اور شکایتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین یاد رکھیے کہ جب آپ شکر کی آپ کی زبان سے شکر کی ادائیگی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو گویا اس وقت آپ کو بیماری ملے تب بھی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہوں، ہر صورت میں جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ جب آپ اس نہج پر چلے جاتے ہیں، اس مقام پر چلے جاتے ہیں اور اس منصب پر فائد ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر والوں کو اللہ اپنی معیت کا یقین دلاتا ہے۔ اب اس کے لیے بیماری ہو یا صحت ہو، وہ ہر دو صورت میں شکر ادا کرتا ہے، اور مومن کسی بھی صورت میں خسارے میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، یا بیماری لگے گی یا صحت ملے گی۔ تو بیماری کی صورت میں اگر تناظر درست ہوگا تو وہ یہ عرض کرے گا مالک اگر تیری رضا میری بیماری میں ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور فائدہ ہر دو صورت میں کیا ہونا ہے کہ اگر تناظر کی درستگی کے ساتھ اسے یہ خبر ہو جائے کہ یہ جو بیماری ہے یہ میرے جسم کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جو اس جہان میں مجھے اللہ کی بارگاہ سے صلہ ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجر ملنا ہے، تو ظاہر ہے حدیث رسول ہے کہ جب انسان کو کوئی مرض لاحق ہوتی ہے تو اس کے جسم کے انگ انگ سے انسان ہونے کے ناطے خطاؤں کا، گناہوں کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو وہ گناہ کے داغ دبے اور گناہ کے اثرات اس کے جسم میں ہوتے ہیں۔ بیماری ایک ایک انگ سے وہ اثرات نکال کر اسے پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ تو مومن تو کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں ہے، ہر صورت میں کوئی اس کا مال کھا جائے یا وہ اس کے بزنس میں اس کا پارٹنر ہے تو اگر وہ اس کو اس کا حق دے دیتا ہے تو اس دنیا میں فائدہ، اور اگر وہ اس کا حق کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ پر چھوڑ کر مکمل طور پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اگر یہاں مجھے اس کا پروفٹ نہیں ملا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنا ہے۔ تو ہر دو صورت میں مومن کے لیے اللہ نے انعام رکھے ہیں، جزائیں رکھی ہیں، اجر رکھا ہے۔ اور صبر کے لیے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ تو کریم ہے حضور کی امت کے لیے۔ اس کا اصول اور قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا، ایک بھلائی کرے گا، اللہ اسے 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اور اجر بڑھا دے، تو پاک پروردگار نے کہا جو کوئی نیکی کرے گا میں 70 گنا اجر عطا کروں گا۔ تو ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ فرائض جو ہے وہ 70 گنا ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے کہا مالک اور بڑھا دے، تو کریم ہے، چونکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ان رحمتوں کے خزانوں کو دیکھ رکھا تھا، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت خداوندی کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا۔ کہا مالک تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، تیری عنایتیں لامحدود ہیں، تیری کرم نوازیوں کی کوئی حد ہی نہیں، مالک اور اجر بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے 700 گنا تیرے غلاموں کے لیے میں نے اجر بڑھا دیا ایک عمل پر۔ اور پھر کہا من یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کریں گے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں گے، اپنی
तकलीफ़ में, दुख में, खुशी में, गमी में, मिलने पर, छिन जाने पर, हर दो सूरत में वो अल्लाह के यहाँ शुक्र बजा लाएंगे और शिकवा शिकायत से अपनी ज़ुबानों को आलूदा नहीं करेंगे और सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो रब का वादा है फिर हिसाब किताब वाला मामला नहीं होगा। 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना तक बात महदूद नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अजर को बेपनाह और बग़ैर हिसाब के कर देता है। जहाँ पर हिसाब व किताब के मामलात मादूम हो जाते हैं, रब कहता है मैं बेहिसाब अजर देता हूँ जिसका कोई हिसाब कर ही नहीं सकता। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, जो आज का मैंने पैगाम आप अहबाब को गोशगुजार करना था वो यही कि बर्दाश्त एक नीचे वाला दर्जा है, सब्र उससे ऊपर वाला दर्जा है और सब्र जमील सबसे बड़ा दर्जा है। आप देखते हैं सूरह यूसुफ में जनाब याकूब के बेटे जब आपकी बारगाह में आए और उन्होंने जनाब यूसुफ के कुर्ते को खून आलूदा करके आपके सामने पेश किया, तो आपने कहा क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील। जानते थे कि ये झूठ मूठ का खून लगा के लाए हैं, ये एक सिचुएशन क्रिएट करके लाए हैं, ये मेरे यूसुफ के कुर्ते को खून आलूदा करके आके मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जानते थे नबी हैं, लेकिन क्या कहते हैं वल्लाहुल मुस्तआनु फसब्रुन जमील। तो आप क्या कहते हैं फसब्रुन जमील, बस सब्र ही अच्छा है। तो सब्र जमील ये है कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं और अपने आप को उसकी रज़ा के सांचे में डाल लें। और ये नहीं कि जो मेरी मर्ज़ी है, बल्कि ये कि मौला जो तेरी मर्ज़ी है, हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं। अल्लाह हमें सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमा।